ناظرین، حکومت کی نیت تو سامنے آ گئی ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب آئندہ جو ہے نگران وزیر اعظم ہوں گے، لیکن لامحدود اختیارات کے ساتھ۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں ترمیم بھی کی جا رہی ہے، اور اگر یہ قانون سازی ہو گئی تو جس طرح 58(2) نے 4 وزیر اعظم جو تھے ان کو نگل لیا تھا، اس شک نے 4 وزیر اعظموں کا تیا پانچا کر دیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب نیا ایک قانون آنے والا ہے، یہ بھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں جو ہے ایک نئی مشکلات کا سبب ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں آج جناب عمران خان صاحب، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج وہ سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے جو بات چیت کی، اور انہیں یعنی بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ مکافات عمل، خان صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، کہ رپورٹرز نے بالکل واضح کہا کہ خان صاحب آپ کو شرم آتی ہے؟ اور تو اس میں خان صاحب نے جواباً کیا کہا کہ مجھے بالکل نہیں آتی۔ پھر اس نے کہا آپ بہت ڈھیٹ ہیں۔ تو وہ جو ایک صحافی متی اللہ جان جو عمران خان صاحب کا سب سے ناپسندیدہ صحافی ہے، جس کو پولیس کی مدد سے اٹھوایا بھی صحیح، اور جس کو اس کے بچوں کے سکولز کے سامنے سے اٹھوایا اور اس کو غائب کر دیا، اس کو بے پناہ ٹارچر کیا، اور وہ ہمیشہ ہٹ لسٹ پر رہا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی۔ سب سے زیادہ گالم گلوچ اسی صحافی کے ساتھ ہوئی۔ آج اسی نے عمران خان صاحب کی اس صحافی سے اس کی جان چھڑوائی، اور ساتھ ہی آج ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش ہوا کہ کسی نے ان کے اوپر بوتل دے ماری، اور ساتھ ایک اور واقعہ ہوا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے 32 کارکن، جس میں عمران خان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، اور بھانجا حسان نیازی، اور اس کے علاوہ فروخ حبیب، مراد سعید، اور علی امین گڈا پور، اور اعظم سواتی، اور اس طرح کے بے شمار یعنی 22 کے قریب لیڈر ہیں جن کو اشتہاری قرار دینے کا جو ہے عمل شروع ہو گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں ان میں مزید الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اور اب میں آؤں گا اصل خبر کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اگر آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمارا اصل میں جو ہے ہمارے حوصلے بڑھاتے ہیں، یعنی آپ جو بھی ہماری خبر سنتے ہیں اس پر ہم فیڈ بیک ضرور دیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ جناب میاں شہباز شریف نے آج میری کل کی خبر جو میں نے جناب اسحاق ڈار صاحب کے متعلق دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو آئندہ کے لیے نگران وزیر اعظم کے طور پہ لایا جا رہا ہے۔ اگر ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر اعظم لایا جائے گا تو آپ پھر اپوزیشن جو ہے یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی وہ پھر بھول جائے الیکشن کو۔ قومی انتخابات جو ہے وہ جلدی نہیں ہونے والے، کم سے کم 2 سے 3 سال کا جو ہے وقفہ آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے، کیونکہ اس میں 2-3 بڑے اہم پہلو ہیں کہ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کی جو ایفیلیشنز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کی وہ ایفیلیشنز ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر میاں نواز شریف کے قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا میاں شہباز شریف کے بعد۔ جو مسلم لیگ کے ہر دور میں وزیر خزانہ رہا ہو، وہ مسلم لیگ کا سب سے با اعتماد کارکن ہو، اور اس کو بھی پی ٹی آئی نے اتنا ہی ٹارچر کیا ہو جتنا کہ میاں نواز شریف کی فیملی کو کیا ہو، تو اسحاق ڈار نے ایسے نہیں آنا تھا۔ وہ آئے گا تو کسی معاہدے کے ساتھ آئے گا، اور آج وہ معاہدے کی جو ہے وہ صورت سامنے نظر آ رہی ہے کہ کل جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا، مشترکہ اجلاس بلا لیا گیا، اور وہاں پر الیکشن کمیشن کا ایکٹ 230 میں جو ہے وہ ترمیم کر رہے ہیں، اور وہ ترمیم کیا ہوگی کہ نگران وزیر اعظم کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو ایک ریگولر وزیر اعظم کو ہوتے ہیں، یعنی وہ مالیاتی معاملات ہوں گے یا ادرز میٹرز ہوں گے، جو بھی وزیر اعظم آفس کا جو بھی فل ورکنگ ہے وہ پوری کی پوری انجوائے کرے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لیا اور ہم ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آئی ایم ایف کے کام کی نگرانی کرنی تھی تو اس کے لیے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار اکانومسٹ ہیں جو اس کام کو ڈے ٹو ڈے کرنا تھا، جنہوں نے اس کام کو چلایا جا سکتا تھا، لیکن اسحاق ڈار کو لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو
جب تک زیرو نہ کر لیا جائے، جب تک اس کی اصل پوزیشن پر یا لیول پلینگ جو ہے اس کو پلیس پر نہ آ جائے، اس وقت تک جو ہے انہوں نے الیکشن نہیں کروانا۔ اور یہ جو 230 کا جو ایک ایکٹ آ رہا ہے، اس سے الیکشن کمیشن کو لامحدود اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 58(2)B نے پاکستان کے 4 وزرائے اعظم کو نگل لیا تھا، یعنی پارلیمانی سسٹم ہمارا کمزور ہو گیا تھا، اور اس شک کی وجہ سے 4 وزیر اعظم جو تھے پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے وہ لوگ اس کا شکار ہو گئے، صدارتی آرڈیننس کا۔ اور اس میں جو ہے صدر کے بعد جو ہے لامحدود اختیارات تھے، اور جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ وہ وزیر اعظم کو جب چاہے گھر بھیج سکتا ہے، منتخب اسمبلی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے 58(2)B کو ختم کرنے کے لیے 4 اسمبلیوں کی قربانی دی گئی تھی، اور پھر 2006 میں جو ہے میثاق جمہوریت سائن ہوا محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، تب جا کے جو ہے اس شک کا خاتمہ ہوا۔ تو اب ایسی ہی ایک یہ شک جو ہے اب دوبارہ سے آنے والی ہے۔ تو آج جو ہے عمران خان صاحب کو اس چیز میں بڑا احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش وہ یہ غلطی نہ کرتے اسمبلیوں کو چھوڑنے کی۔ انہوں نے خود کھلا میدان دی ہے، یعنی آج جو اسمبلیوں میں کل وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلوا رہے ہیں اور اپنی قانون سازی انہوں نے کر لینی ہے، اور اس کا جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنی من پسند کے فیصلے کر لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بطور سیاسی کارکن جو ہے اپنا وہ ثبوت ہی نہیں دیا۔ اب جو ہے پی ٹی آئی کا ترجمان نے جو بھی آج بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سو رہا ہے اور پانی سر سے گزر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کاش یہ پاکستان تحریک انصاف پہلے اس بات کو سمجھ لیتی کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے ایمان میں رہ کر کرنا ہے، اسمبلیوں سے باہر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے 14 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے یہ بہت کافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی سمجھ نہیں پائے۔ آج بھی جو ہے وہ جمہوریت پسندوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ آج بھی جو ہے وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ زبان سے ضرور کہیں گے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ضرورت یہی تھی کہ جس طرح انہیں 4 مرتبہ جو ہے کم سے کم، جیسے پرویز خٹک نے کہا کہ 4 مرتبہ انہیں یہ موقع ملا کہ وہ الیکشن لے لیں، لیکن انہوں نے انتخابات کی تاریخ نہیں لی۔ ضد اور ہٹ دھرمی، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو خان صاحب کو جو ہے اس مقام پر لے آئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے جب ان کو یہ حکومت ملی عدم اعتماد کی بات، تو رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا کہ اب یا تو نیازی رہے گا یا ہم رہیں گے۔ تو جب آپ ذاتی انتقام، سیاست کو ذاتی انتقام بنا لیں تو پھر ایسے معاملات چلتے ہیں۔ نگران سیٹ اپ میں کسی جانبدار کا آنا جو ہے، کسی پارٹی کا آنا، اور کسی ایسے شخص کا جس کی ایفیلیشن بالکل واضح ہو، اس کا آنا انتہائی معیوب ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ لیکن جو اخلاقیات کا پیمانہ عمران خان صاحب نے منتخب کیا تھا، اب گیم اسی اصول کے تحت ہو رہی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے 2014 میں اور 2018 میں جو کچھ کیا، ایک منتخب حکومت کو گرایا، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے یعنی خود مثال دیتے ہیں وہ لنڈن کی، امریکہ کی، جاپان کی، یورپ کی، کہ ایک ووٹ سے جو ہے، ایک نشست سے جو ہے وہ پارٹی چلتی ہے اور وہ 5 سال پورے کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ نواز شریف کی منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ نے جو ہے پاکستان کے چوک چوراہوں کے اندر جو ہے بدتمیزی کی اور بدماشی کے جھنڈے گاڑے، لوگوں کو مارا، پولیس کو جو ہے ذلیل و خوار کیا، اداروں پہ چڑھائی کی، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ چڑھائی کی، آپ نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج جو ہے لوگوں نے آپ کے اوپر بوتل پھینکی ہے، کل جوتا بھی ماریں گے۔ تو یہ وہ مکافات عمل ہے، اور لیکن خان صاحب اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور دیکھ لیں کہ ان کی جو دعویٰ تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، یہی بات آج سے 5 سال پہلے نواز شریف کہتے تھے کہ میری پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس پارٹی کا حجم کس طرح سکیڑا گیا تھا۔ آپ تو اس پورے عمل میں شریک رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ تو آج وہی چیز جو ہے آپ کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ آج آپ کی پارٹی کا وجود ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی آپ کی آدھی قیادت جیلوں میں اور آدھی مفرور ہے۔ آپ کس طرح الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ لیکن اگر آپ اصولوں کے تحت آتے تو یہ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 230 کے اندر یہ جو ترمیم آ رہی ہے،
یہ ملک کے اندر سول مارشل لا کی ایک شکل ہے. اور یہ سول مارشل لا کیا کرے گا کہ جب بھی یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی لڑائی تو ہے ہی ہے، لازم و ملزوم ہے، اس میں تو کبھی رکاوٹ آئی نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے تو محمد خان جنید جیسا بندہ برداشت نہیں کیا تھا، تو وہ عمران خان کو کیسے برداشت کرے گی، نواز شریف کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو اس کے لیے آپ کا جو ہے ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے، سیاستدانوں کا مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. آپ جب تک اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک آپ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 230 ہے یہ منی مارشل لا ہوگا، یہ آپ کا سول مارشل لا ہوگا. اور یہ چیز اب ان کے پاس یہ اختیارات آ جائیں گے کہ وہ اپنی من پسند حکومت ہے، اگر پسندیدہ حکومت نہیں ہے تو اس کو چلتا کر دیں گے اور اپنی ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے آئیں گے اور اس کو جتنا عرصہ مرضی اس کو چلا لیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو عنقریب ہونے والا ہے، جو آئندہ کا منظر نامہ ہے وہ یہ ہے. شیرین رحمان نے اور یہ جو پیپلز پارٹی نے جو آج اعتراضات کیے ہیں اور ان کی طرف سے جو آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے صرف ایک سودے بازی کے لیے کر رہی ہے. اگلے ہفتے زرداری صاحب کی ملاقات ہے نواز شریف سے، وہاں پہ یہ طے ہو جائے گا کہ ہمیں صدارت بھی دے دیں، ہمیں چیئرمین سینٹ بھی دے دیں، تو وہاں پہ یہ معاملات ان کے طے ہو جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا.